السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ میرے منصب سنبھالنے تک اسرائیلی رغمالی رہا نہ ہوئے تو پھر قیامت ٹوٹے گی، ٹرمپ نے دی ایک بار پھر دھمکی۔ ہندوستان اور چین کو بھی ٹیکس میں اضافے کی دی وارننگ۔ شورش تدمل کے شام میں اجتماعی خبر کا انکشاف، اسد دور میں مارے گئے کم از کم 1,00,000 افراد دفن۔ روس کی نیوکلیئر پروٹیکشن فورسز کے سربراہ ماسکو دھماکے میں مہلوک، دھماکے میں مارے جانے والے سب سے اعلیٰ روسی فوجی اہلکار۔ جرمن چانسلر شولز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، فروری میں قبل از وقت عام انتخابات کی راہ ہموار۔ سری لنکا کے صدر نے دورہ ہندوستان کے موقع پر دیا بڑا بیان، کہا زمین سری لنکا کو ہندوستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اور چین شام کی خود مختاری کا تحفظ اور استحکام کی بحالی میں کرے گا مدد، وزیر خارجہ چین کا بیان، کہا چین ہمیشہ شامی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی اور کہا حماس کو کہہ چکا ہوں کہ اگر 20 جنوری تک میرے صدارتی منصب سنبھالنے سے پہلے اسرائیلی رغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اپنی گفتگو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ان کے صدارتی منصب سنبھالنے تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوتا تو جو ہوگا قطعی خوشگوار نہیں ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر پوتین اور یوکرینی صدر سے بھی بات کروں گا، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر ہندوستان اور چین کو بھی دھمکی والے انداز میں کہا کہ ٹیرف میں اضافہ ہوگا اور یہ کسی صورت نہیں چلے گا۔ Reciprocity is something that is going to be a key topic for us. How you treat us is how you should expect to be treated. Would you like to weigh in, sir, on that? You said it so well, reciprocal. If they tax us, we tax them the same amount. They tax us, forget it just for a second about the word tax. They tax us, we tax them. And they tax us, almost in all cases, they're taxing us, and we haven't been taxing them. Is that deal already underway? Is there a deal already underway with respect to that? Let's just say this, we're going to make great deals, and we have all the cards. And until I came along, don't forget, and Howard was going over the numbers with me last night, we took in $600 billion and more in taxes and tariffs from China. No other president took in 10 cents, not 10 cents, not 10 cents. And no, well, we're going to be doing things. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. That's a big worried thing. about And you know what? The senators, some of them aren't necessarily business people. When I give that to them, they say, that sounds fair to me. Are you concerned that tariffs might hurt the stock market rise that you have seen and the economy more broadly? Make our country rich. Tariffs will make our country rich. But won't they raise prices? Properly used. Well, I didn't have any inflation, and I had massive tariffs on a lot of things. We put tariffs on steel. If I didn't put tariffs on steel, 50% and more, they were dumping steel in, China and others. I put tariffs on. شام کی اپوزیشن کی حمایت میں کام کرنے والی ایک امریکی تنظیم کے سربراہ نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اجتماعی خبر کا انکشاف کیا ہے جس میں سابق صدر بشار الاسد کے دور حکومت میں مارے گئے کم از کم 1,00,000 افراد دفن ہیں۔ معاذ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ دمشق سے 40 کلومیٹر دور واقع القطیف شہر میں اجتماعی خبر ملی ہے جو گزشتہ سالوں میں نشاندہی کی گئی 5 اجتماعی خبروں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجتماعی خبر میں دفن لاشوں کی تعداد کے حوالے سے انتہائی محتاط اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ ان 5 مقامات کے علاوہ اور بھی اجتماعی خبریں موجود ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق سال 2011 کے بعد سے سینکڑوں کی تعداد میں شامی شہریوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ بشار الاسد کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد بڑے پیمانے پر خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد پر شامی شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے، جیلوں کے بدنام زمان نظام کے تحت بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا الزام ہے۔ تاہم بشار الاسد نے تمام الزامات کی تردید کر دی اور اپنے مخالفین کو شدت پسندوں کے طور پر پیش کیا۔ روسی فوج کے کیمیائی ہتھیاروں کے سربراہ اور ایک اعلیٰ فوجی آفیسر دارالحکومت ماسکو میں واقع ایک رہائشی عمارت کے باہر ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج روس کے جوہری بایولوجیکل کیمیکل پروٹیکشن ٹروپس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایگور گیریلوف اپنے اسسٹنٹ کے ہمراہ دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ ماسکو کی رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر ایک اسکوٹر میں نصب دھماکہ خیز مواد اس وقت پھٹ پڑا جب لیفٹیننٹ جنرل ایگور گیریلوف اپنے اسسٹنٹ کے ہمراہ عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ جنرل ایگور گیریلوف تقریباً 3 سال پہلے یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے ماسکو میں اس طرح کے دھماکے میں مارے جانے والے سب سے اعلیٰ روسی فوجی اہلکار بتائے گئے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ چانسلر اولاف نے مخلوط حکومتی اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ طلب کیا تھا۔ ان کی ناکامی کے بعد ملک میں آئندہ ماہ فروری میں قبل از وقت عام انتخابات کی راہ پوری طرح ہموار ہو گئی ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے مخلوط حکومتی اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ طلب کیا تھا۔ ان کی ناکامی کے بعد ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کی راہ پوری طرح ہموار ہو گئی ہے۔ جرمن چانسلر کو بنڈسٹاگ کہلانے والے وفاقی پارلیمنٹ کے ایوان زیری سے آج اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شولز نے مخلوط حکومتی اتحاد کے ٹوٹ جانے کے بعد پارلیمنٹ سے اعتماد کے ووٹ لینے کا اعلان کیا تھا۔ جرمن چانسلر کی پارلیمنٹ سے اعتماد کا یہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد جرمنی میں آئندہ سال فروری میں نئے عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تقریباً 394 ارکان پارلیمنٹ نے حکومت کے خلاف جبکہ 207 نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اس دوران پارلیمنٹ کے 116 اراکین غیر حاضر رہے، جس سے شولاس کو جیتنے کے لیے درکار 367 ووٹوں کی اکثریت نہ مل سکی۔ اعتماد کے ووٹ کا مطالبہ بجٹ پر تنازعات کے بعد فری ڈیموکریٹک پارٹی نے شولز کی سینٹر لیفٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور گرینز کے ساتھ مل کر بنائی گئی مخلوط حکومت چھوڑنے کے بعد کیا تھا۔ چانسلر نے اپنی حکومت کے اتحادی جماعت فری ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور وزیر خزانہ کو برطرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس پارٹی نے حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لی تھی۔ اس وقت سے ہی چانسلر اولاف شولز کی حکومت پارلیمنٹ میں اقلیت میں تھی اور انہوں نے اسی پس منظر میں اعتماد کے ووٹ کے لیے درخواست دی تھی۔ مخلوط حکومت کا خاتمہ ایس ڈی پی اور ایف ڈی پی کے درمیان کئی مہینوں کے تنازع کے بعد سامنے آیا تھا۔ واضح رہے کہ چانسلر شولاس اور وزیر خزانہ کے درمیان آئندہ بجٹ اور اقتصادی پالیسیوں کے حوالے سے کافی اختلافات ہو گئے تھے۔ عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ چانسلر شولاس کی جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، خدامت پسند یونینی جماعت، کرسچین ڈیموکریٹک یونین اور سی ایس یو کے اتحاد کے رہنما فریڈرش میرز سے مقبولیت میں کافی پیچھے ہے۔ ان جائزوں کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور امکان ہے کہ یہ جماعت وفاقی پارلیمنٹ میں دوسری یا تیسری بڑی سیاسی طاقت بن سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ نے شام میں حالیہ پیش رفتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان بہت ذہین اور طاقتور شخص ہیں۔ انہوں نے کہا ترکیہ بہت فہم و فراست والا بھی ملک ہے۔ صدر ایردوان بہت ذہین آدمی ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔ اسد کے بچوں کے ساتھ سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسے قصاب کہہ سکتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ ترکیہ کے ساتھ اس خطے میں مل کر کام کر سکتا ہے۔ یہ بھی اشارہ کیا کہ امریکہ اپنے نیٹو حلیف ترکیہ کے ساتھ شام میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ شام کی باعث حکومت کے معزول لیڈر بشار الاسد نے ملک سے فرار ہو جانے کے بعد اپنے پہلے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لڑائی کے دوران روسی اڈے میں پناہ لی تھی اور پھر ماسکو کے حکم پر انہیں باہر جانا پڑا۔ بشار الاسد نے باعث حکومت کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فرار ہونے کے بعد ایک تحریری بیان جاری کیا، دعویٰ کیا کہ انہیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بیان دینے میں وقت لگ گیا۔ اسد نے دعویٰ کیا ہے کہ شام سے ان کے فرار کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی اور وہ 8 دسمبر کی صبح تک دارالحکومت دمشق میں ہی تھے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔
بشار الاسد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ان واقعات کے دوران کبھی پیچھے ہٹنے یا پناہ حاصل کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ سری لنکا کے صدر نے دورہ ہندوستان کے موقع پر بڑا بیان دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا وہ سرزمین سری لنکا کو ہندوستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور ترقی میں تعاون کا بھی وعدہ کیا جاتا ہے۔ To visit Sri Lanka. And I have always also given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. The cooperation of India will certainly flourish. And I want to reassure our continued support for India. This visit paved the way for the cooperation between the two countries to be developed further. Social protection and durable development are the cornerstones on which the people of our countries have elected both of us to power. This is the parliament which has the most number of members of parliament from one single party. Never in the history have we had a composition like this. The National People's Power achieved a historic electoral victory at the recently concluded presidential election and the general election. The message expressed by the people of Sri Lanka paved the way for a new culture. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ان کا ملک افراتفری پھیلانے والی دہشت گرد قوتوں کے خلاف ہے اور شام کی خود مختاری کے تحفظ اور وہاں استحکام بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ وانگ نے بین الاقوامی صورتحال اور چینی سفارتکاری کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں کہا اس وقت شام کی صورتحال اچانک بدل گئی ہے، چین شامی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا چین دہشت گرد قوتوں کو افراتفری پھیلانے کے موقع سے فائدہ اٹھانے نہیں دے گا بلکہ شام کی خود مختاری کے تحفظ اور استحکام کی بحالی میں مدد کرے گا۔ امریکی ریاست وسکونسن کے اسکول میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکولوں کی جانب جانے سے گریز کرے۔ پولیس کے مطابق اسکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں مشتبہ حملہ آور لڑکی بھی شامل ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والی مشتبہ حملہ آور ممکنہ طور پر اسکول کی طالب علم لڑکی نکلی۔ فائرنگ کے واقعے میں ہونے والے باقی 4 افراد کے بارے میں مزید معلومات نہیں ملی ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور معلومات عوام کے سامنے جلد لائی جائیں گی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ میرے منصب سنبھالنے تک اسرائیلی رغمالی رہا نہ ہوئے تو پھر قیامت ٹوٹے گی، ٹرمپ نے دی ایک بار پھر دھمکی، ہندوستان اور چین کو بھی ٹیکس میں اضافے کی دی وارننگ۔ شورش تدمل کے شام میں اجتماعی خبر کا انکشاف، اسد دور میں مارے گئے کم از کم 1 لاکھ افراد دفن۔ روس کی نیوکلیئر پروٹیکشن فورسز کے سربراہ ماسکو دھماکے میں مہلوک، دھماکے میں مارے جانے والے سب سے اعلیٰ روسی فوجی اہلکار۔ جرمن چانسلر شولز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، فروری میں قبل از وقت عام انتخابات کی راہ ہموار۔ سری لنکا کے صدر نے دورہ ہندوستان کے موقع پر دیا بڑا بیان، کہا زمین سری لنکا کو ہندوستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور چین شام کی خود مختاری کا تحفظ اور استحکام کی بحالی میں کرے گا مدد۔ وزیر خارجہ چین کا بیان، کہا چین ہمیشہ شامی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔
इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।